بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں سلجوکیوں، فاطمیوں اور صلیبیوں کی۔ ناظرین، روم کے سلجوکیوں کے بارے میں جب سلطان علیہ السلام اور سلمان اول کی موت کے بعد تخت پر بیٹھا 20 سال سے کم عمر میں علیہ السلام نے 3 بار صلیبیوں کا سامنا کیا اور تینوں بار انہیں شکست سے دوچار کیا، لیکن اس کے باوجود فتوحات صلیبی آسانی سے یروشلم پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یروشلم اس وقت سلجوکیوں کی بجائے فاطمیوں کے زیر تسلط تھا۔ سن 1107 عیسوی میں ملک شاہ کے بیٹے محمد نے ارسلان کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس کے نتیجے میں علیہ السلام کو شکست ہوئی اور وہ ارسلان کے بعد لڑتے ہوئے دریائے کبور میں غرق ہو گیا۔ اس پر کوئی نہیں بیٹھا۔ سلجوق کا تخت تقریباً 5 سال تک رہا اور پھر 1110 عیسوی کو ارسلان کے بڑے بیٹے ملک شاہ تخت پر براجمان ہوئے۔ ملک شاہ نے بازنطینیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت بازنطینیوں کے تمام علاقے ان کو واپس کر دیے، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملک شاہ بھائی محسود نے اسے قتل کر کے تخت سنبھالا۔ محسود کے دور میں دوسری صلیبی جنگیں شروع ہوئی اور اس نے صلیبیوں کو 2 بار شکست دی۔ محسود کے بعد اگلا سلطان کلج ارسلان دوم تھا۔ اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی تیسری صلیبی جنگ لڑ رہے تھے۔ اس صلیبی جنگ میں کلج ارسلان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن اس اتحاد کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ارسلان نے صلیبیوں سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ صلیبی فوج کو اپنی سرزمین سے محفوظ راستہ دے گا، لیکن وہ یہ وعدہ کبھی پورا نہیں کر سکا۔ سن 1192 عیسوی میں کلج ارسلان دوم کا انتقال ہو گیا۔ 77 سال کی عمر میں اور کیخسرو اول کو اپنا جانشین بنایا۔ کیخسرو نے ایک عیسائی شہزادی سے شادی کی۔ اس سلطان کے 2 دور ہیں۔ اس کے پہلے دور حکومت میں اسے اس کے بھائی سلیمان ثانی نے ہٹایا، جس کے بعد وہ بازنطینی سلطنت میں اپنے ساتھ بھاگ گیا۔ بیوی سلیمان نے پڑوسی
ریاستوں کے ساتھ بہت سی لڑائیاں لڑی اور سلطنت کو بڑھانے میں کامیاب رہی۔ سب سے زیادہ تصویراتی بازنطینی شہر ایرزروم کو بھی اس کے دور حکومت میں فتح کیا گیا۔ سلیمان کے بعد اس کا بیٹا کلج ارسلان سوئم تخت پر بیٹھا، لیکن